قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ہے، قرآن جیسا عظیم نعمتوں کا، رحمتوں کا، ہدایتوں کا سمندر ہے۔ اس قرآن کریم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم خود تو بلند ہے ہی، وہ قرآن کریم خود تو بزرگ ہے ہی، وہ قرآن کریم خود تو فضیلت والا ہے ہی، لیکن جو اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے، جو اس قرآن کریم کے دامن میں آتا ہے، پروردگار اس قرآن کریم کو پڑھنے والے، اس قرآن کریم کو سینے سے لگانے والے، اس قرآن کریم کو اپنی آنکھوں پر رکھنے والے، اس قرآن کریم کو اپنے سروں کا تاج بنانے والے کو بھی اللہ بلند کر دیتا ہے، اس کی بھی عزت بڑھا دیا کرتا ہے، اس کی بھی تعظیم بڑھا دیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے اللہ کے اس پاکیزہ قرآن کی عظمت کا پتہ کرنا ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا، آپ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ جب تک یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نہیں آیا تھا، جب تک یہ قرآن مکہ کی سرزمین پر نازل نہیں ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جاتا تھا، میرے نبی کی تکریم کی جاتی تھی، میرے نبی کو سردار سمجھا جاتا تھا، میرے نبی کو امانت دار سمجھا جاتا تھا، میرے نبی کو سچا تسلیم کیا جاتا تھا۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کو امانت دار، دیانت دار، صادق، امین، معزز اور آپ کو ایک بہترین آدمی تصور کیا جاتا تھا، لیکن جب یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آیا اور آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں آیا اس لیے ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر کہا تھا یا ایھا الناس، بتانا یہ تھا یہ قرآن خاص مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن خاص خاندان قریش کے لیے نہیں ہے، بتانا یہ تھا کہ یہ قرآن عرب کے باشندوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن دنیا انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے، اور تمام دنیا کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آپ کہتے ہیں یا ایھا الناس، آپ نے جمع فرمایا، لوگ جمع ہوئے، آپ نے خطاب کیا، آپ نے وحدت کی تعلیم دی، کلمہ وحدت سکھایا۔ آپ نے کلمے کی جب تعلیم دی تو آپ کا چچا مجلس میں سے اٹھا اور اٹھ کر کہا تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ محمد، بھتیجے کہ تم نے اس لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا۔ یہ جو گستاخانہ کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے نکالے تھے، قرآن نے کہا اے نبی آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ اس کلمے کی دعوت کو، اس قرآن کی دعوت کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، آپ سمجھائیں، بدلہ لینا ہمارا کام ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب تمہاری بربادی کی بات کرتا ہے، میں اللہ اپنے قرآن میں اس کی بربادی کا اعلان کرتا ہوں، اس کی تباہی کا اعلان کرتا ہوں۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا ابو لہب جو مکہ کا سردار مانا جاتا تھا، خاندان قریش کے معزز لوگوں میں سے تھا، عزت تھی، احترام تھا، اس کی عظمت تھی، اس کی محبت دلوں کے اندر تھی، لیکن وہ وقت آیا اللہ نے طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا کیا، خاندان کے لوگوں نے چھوڑا، قبیلے کے لوگوں نے چھوڑا، شہر کے لوگوں نے چھوڑا، مکہ کے مضافات نے باہر ڈال دیا گیا، اور وہاں پر لوگوں نے پتھروں سے دھکیل کر اور لاٹھیوں سے دھکیل کر اس کو اس طریقے سے جیسے کتے کو دفن کر دیا جاتا ہے دفن کیا، اور رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی رب العالمین برداشت نہیں کر سکتا ہے، پروردگار اس گستاخی کا جواب ان گستاخوں کو دے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ان گستاخوں کو ایسی سزا اللہ نے اس دور سے لے کر اور اب تک کے دور تک اور اب سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام گستاخوں کی جو سزا اللہ کے یہاں ہے، دنیا کے اندر بھی دنیا نے دیکھا کہ وہ کتے سے بدتر ان کی موت ہوئی ہے، اور قیامت کا انجام اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دیکھیں تو آپ کو سچا کہا جاتا تھا، امانت دار کہا جاتا تھا، دیانت دار کہا جاتا تھا، اور وہ تاریخی فیصلہ جس فیصلے کے نتیجے میں ہزاروں تلواریں اپنے نیاموں کے اندر رکھی گئی تھیں،
جس فیصلے کے نتیجے میں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کا خون بہنے سے بچا تھا، ہزاروں لاشیں تڑپنے سے رہ گئی تھیں، جس فیصلے کے نتیجے میں امن ہوا تھا، وہ فیصلہ تھا کہ وہ پتھر جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، اس پتھر کو نصب کرنے کے سلسلے میں، چھیننے کے سلسلے میں، بیت اللہ میں رکھنے کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔ ایسا اختلاف ہوا کہ عرب میں بیانوں سے تلواریں باہر آ گئیں، خون کے لوگ پیاسے ہونے لگے، اور تمام قوم نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا ہم یہ فیصلہ کسی کا برداشت نہیں کر سکتے سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں مقبول ہوگا، ہم اس کو قبول کریں گے۔ چنانچہ آپ نے جو فیصلہ کیا تمام لوگوں کی نگاہ میں فیصلہ درست تھا، لوگوں کی نظروں میں عزت تھی، عظمت تھی، آپ کو مانتے تھے، آپ کو عظیم مانتے تھے۔ لیکن جب قرآن آپ نے پڑھ کر سنانا شروع کیا تو پھر آپ کے دھاستوں میں کانٹے بچھائے گئے، اور بہت سے کمبختوں نے آپ کے سامنے آ کر تھوکا، اور بہت سے کمبختوں نے آپ پر کوڑے ڈالے، اور بہت سے کمبختوں نے آپ کو گالیاں دی، اور بہت سے کمبختوں نے آپ پر اونٹ کی اوٹ ڈالی، اور بہت سے کمبختوں نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا۔ حالت یہ تھی کہ آپ اتنے پریشان ہوئے کہ اللہ کے قرآن کو بتانے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سکھانے کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ ذات تھی جس پر کوڑا ڈالا جا رہا ہے، یہ وہ ذات تھی جس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ وہ ذات تھی جس کے آگے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، یہ وہ ذات تھی جس ذات کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا لما خلقت الافلاق والارضین، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے میں آسمانوں کو زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔ اتنی بڑی عظیم ذات، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا مقام جس کی وجہ سے دنیا کو وجود بخشا گیا ہو، قرآن کو جب سناتے ہیں، قرآن کا جب اعلان کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ نازیبا سلوک اور گستاخانہ رویہ اور ظالمانہ طریقہ اپنایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے، آپ کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے، آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں، یہ لوگ جو آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں ان کی کئی باتوں سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کی طبیعت پر اثر ہو جایا کرتا ہے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یکذبونک، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، حقیقت میں ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کی ذات کو تو امین مانتے ہیں، آپ کی ذات کو تو سچا مانتے ہیں، آپ کی ذات کو تو احترام دیتے ہیں، آپ کی ذات کا اکرام کرتے ہیں۔ چڑ کو اس بات کی ہے، دشمنی تو اس بات کی ہے کہ آپ اللہ کا قرآن ان کے سامنے کھلے عام پڑھ کر سناتے ہیں، آپ اللہ کے قرآن کی دعوت دیتے ہیں، چڑ تو اس بات کی ہے۔ اس لیے آپ غمگین نہ ہوئیے، یہ ہمارا کام ہے، آپ قرآن کو پڑھ کر سنائیے، آپ کا کام یہ ہے اس قرآن کو آپ لوگوں کے دلوں میں اتاریے۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ لگائیں، اس بات سے لگائیں کہ آپ اس قرآن کریم کی دعوت کو لے کر طائف پہنچے، طائف کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، سرداروں کو اللہ کے قرآن کے بارے میں بتایا۔ سرداروں نے پوچھا کیوں میاں، کیوں آئے ہو، بات کیا ہے؟ کہا میں نبی ہوں، نبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قرآن دیا گیا ہے، اللہ نے کتاب مجھ پر اتاری ہے، وہ کتاب جو انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے، وہ کتاب جو انسانیت کو امن کا درس دیتی ہے، وہ کتاب جو انسانیت کو سلامتی کا سبق سکھاتی ہے، جو انسانوں کو رہنے کا طریقہ بتاتی ہے، زندگی جینے کے اطوار سکھلاتی ہے، وہ قرآن کریم مجھے دی گئی ہے۔ اس کتاب کو میں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے محل سے نکال دیا،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بنگلوں سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، آپ باہر آئے، عوام الناس میں کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا، لوگوں میں اللہ کا قرآن لے کر آیا ہوں، اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں، یہ وہ کلام ہے جس کلام کے بارے میں پروردگار کہتا ہے جیسی عزت احترام، جیسی فضیلت میری ذات کی تمام مخلوقات پر ہے، ایسے ہی میرے کلام کی فضیلت تمام مخلوقات کے کلام پر ہے۔ میں وہ قرآن آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ سرداروں نے لوگوں کو چڑھایا برگلایا، اور جس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اوباش گنڈے قسم کے بچے آپ کے پیچھے چھوڑ دیے گئے جو تالیاں بجاتے تھے، جو پتھر پھینکتے تھے، اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کی کنڈلیوں سے خون بہنے لگا، آپ نقاہت کی وجہ سے چل نہیں پا رہے تھے، آپ بیٹھ گئے، کچھ بدبخت آئے، دوبارہ آپ کو اٹھایا، پھر پتھر مارنے شروع کیے، اتنی کمزوری کی حالت میں، اتنی زخموں کی حالت میں آپ ان لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے آپ کو میری عظمت کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو قرآن میں لے کر آیا ہوں، اس قرآن میں تمہارے لیے ہدایت ہے، جو قرآن میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، یہ قرآن تمہاری زندگی کو سنوارنے والی چیز ہے، جو قرآن میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، یہ تمہاری ہمیشہ کی زندگی کو، ہمیشہ کی ابدی زندگی کو ایک لازوال نعمتوں میں بدلنے والی چیز ہے۔ اس لیے اس قرآن کریم کو اپنا لو، اس قرآن کریم کو مت چھوڑو، یہ قرآن اللہ کا بہت بڑا کلام ہے، جس کے بارے میں پروردگار کہتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ میں ستاروں کی قسمیں کھا کر کہتا ہوں یہ قرآن یہ قسم بہت بڑی ہے، اے انسانوں اگر تم جان لو یہ کتنی بڑی قسم ہے۔ قرآن خود کہتا ہے انہ لقسم، یہ بہت بڑی قسم ہے، لو تعلمون عظیم، اے انسانوں اس قسم کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ایک عزت والا ہے، کرامتوں والا ہے، احترام والا ہے، اس کے اندر تمام دنیا کی اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کے اندر موجود ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں، لوح محفوظ میں یہ موجود ہے۔ اور پھر اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں چھپا دیا گیا ہے، اور آپ کی وساطت سے 1 لاکھ سے زیادہ صحابیوں کے دلوں میں، اور ان کی وساطت سے تابعین کے دلوں میں، ان کی وساطت سے تبع تابعین کے دلوں میں یہ سلسلہ چلتا چلتا ہمارے آج کے مدارس، آج کے حفاظ کے سینوں تک آیا ہے۔ قرآن نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے کہ یہ قرآن جتنی عظیم الشان کتاب ہے، اس قرآن کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ دنیا اس کو مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتی، وہ قرآن کو مٹائیں گے، ہم پڑھ کر سنائیں گے، وہ قرآن کو چلائیں گے، ہم تلاوت کر کے قرآن کریم کے نور سے دنیا کو آباد کریں گے۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن جس کو تم نے تحفہ میں رکھا ہوا ہے، جس پہ دھول جمی ہوئی ہے، جس کو سمجھتے ہو کہ یہ قرآن پڑھا جاتا ہے جب کوئی مرتا ہے، یہ پڑھا جاتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا، انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا تھا، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں جینا کیسے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، یہ بتانے کے لیے جس دولت کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو۔ قریش کے لوگ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آفر لے کر آئے لقناک علینا، اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں آپ ہم پر بادشاہت دیجئے، آپ مال و دولت چاہتے ہیں ہم تمام ذخیرے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے، اگر آپ کی خواہش ہے کہ لڑکیاں ہو معاذ اللہ، آپ اگر بہت ساری لڑکیاں چاہتے ہیں معاذ اللہ عیاشی کے لیے، ہم بہت ساری لڑکیوں کی لائنیں لگا دیں گے، لیکن آپ قرآن کریم کو سنانا بند کر دیجئے، اس قرآن کریم کو پڑھنا بند کر دیجئے، لوگوں کو سکھانا بند کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک ہاتھ میں سورج،
ایک ہاتھ میں چاند اور تمام دنیا کے خزانے میرے پاؤں میں، اور مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر وقت کا فرعون آیا، مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر وقت کا قارون آیا، میں اللہ کا نبی ڈٹ کر ان کے سامنے کھلے عام اللہ کا قرآن پڑھ کے سناؤں گا۔ دولت کی حرص نہیں ہے مجھے، لڑکیوں کی کوئی تما نہیں ہے مجھے، سرداری کی کوئی تما نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہم آئے ہیں اللہ کے قرآن کو دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ یہ پیغام آپ نے دیا اور بتا دیا کہ لوگوں، قرآن کی عظمت کو پیسوں سے نہیں تولا جا سکتا، قرآن کی عظمت کو منصب سے نہیں تولا جا سکتا، قرآن کی عظمت کو چودراہٹ سے نہیں تولا جا سکتا۔ یہ قرآن کریم جتنی عظیم الشان کتاب ہے، جو اس کے دامن میں آتا ہے اللہ اس کو بھی عظیم بنا دیا کرتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کریم کا احترام، اس کی عزت اور اس کی وقت ہم اسی وقت سمجھیں گے جب یہ کہ ان کے پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت ہو، عظمت ہو، وقت ہو، اور جب یہ کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، ہم بھی قیامت کے دن کہہ سکیں ربا تمام دنیا میں قرآن کریم چلائے جا رہے تھے، ہم اتنے پکے ایمان والے تو نہیں تھے کہ ہم ناروے میں الیاس جیسے عظیم الشان بہادر جری جوان جس نے قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھا، اس سے صبر نہیں ہوا، ناروے میں اور وہ تمام حلقے کو توڑ کر لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر جو اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اس نے بتا دیا مومن ہو تو بیتیب بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس نے تمام دنیا کو پیغام دیا جب تک دلوں میں اسلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، ہم اس قرآن کریم کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں ہمیں اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کے نتیجے میں اگر قرآن کریم کو جلایا جا رہا تھا، قرآن کریم کو غلاظت میں ڈالا جا رہا تھا، قرآن کریم کی توہین کی جا رہی تھی، اے اللہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، اے اللہ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت ڈالی تھی، اے اللہ انہوں نے قرآن کے اوراق جلائے تھے، ہمارے بچوں کے دل نہیں جلائے، اے اللہ انہوں نے قرآن پھاڑے تھے، ہمارے بچوں کے دل نہیں پھاڑ سکے، اے اللہ قرآن کی حفاظت تو ورقوں پر بھی، پتوں پر بھی، ہڈیوں پر بھی، لکڑیوں پر بھی، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کی عظمت اے اللہ ہمارے بچوں کے دلوں پر بھی تھی۔ اے اللہ قرآن کتابوں کے اندر، ورقوں کے اندر بھی محفوظ تھے، پروردگار ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر بھی محفوظ تھے۔ ہم نے کم سے کم اتنا تو کیا ہم اللہ کے سامنے جواب دے سکے۔ میرے بھائیوں، جس طرح کا ماحول اور جس طرح کا ماحول ہے پوری دنیا میں جو نظام لایا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس قوم کا تعلق اللہ کے قرآن سے توڑ دو۔ حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل میں قیدی تھے، یہ تقریباً 1911 کی بات ہے، آپ 1919 میں چھوٹ کر آئے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں کھڑے ہو کر لوگوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگوں میں جیل کے اندر لے کر آیا ہوں، میں نے تجربہ کیا ہے، ہماری امت کی تباہی کے دو بڑے سبب ہیں، امت دو وجہ سے خراب ہو رہی ہے، امت میں دو وجہ سے خطرہ پھیل رہا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امت اتفاق اور اتحاد توڑ چکی ہے۔ جب امت اتفاق توڑ دے، میرے بھائیو، آج بھی اگر پوری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ